جسے ہم مدر کہتے ہیں، مدر لینڈ کہتے ہیں. زمین کو بھی ماں کہا جاتا ہے، زمین کو بھی ماں کہا جاتا ہے. دنیا میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، جب زمین کی بات ہوگی کسان سے پوچھو، وہ کہتا ہے یہ میری دھرتی ماں ہے، یہ مجھے پھل دیتی ہے. جس طرح ماں اولاد دیتی ہے، زمین پھل دیتی ہے. یہ ہماری ماں ہے. اسی سبب سے لوگوں کو اپنے گھر سے اتنی محبت ہوتی ہے، کیونکہ یہ زمین ان کی ماں ہوتی ہے. کسان کو اپنے کھیت سے اس لیے محبت ہوتی ہے کیونکہ زمین اس کی ماں ہے، اسے پھل دیتی ہے، اسے رہنے کے لیے چھت ملتا ہے، اسے کچھ کہنے کے لیے ایڈریس ملتا ہے کہ میں فلاں جگہ سے ہوں. آج ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں، دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں، پہلی بات کہتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں. ہم کیا ہیں؟ اور دوسری بات بتاتے ہیں ہم پاکستانی مسیح ہیں. ہم کون سے مسیح ہیں؟ پاکستانی مسیح ہیں. اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم مسیح ہیں، اور اس کے بعد ہم پاکستانی مسیح ہیں. یہ ہمارا پراؤڈ ہے، یہ ہمارا فخر ہے. تو آج بات کرنے لگا ہوں خدا کے منصوبے کی، جو وہ اس ملک میں رہنے والے مسیحی ایمانداروں کے لیے رکھتا ہے. کہ جب خدا نے انہیں اس ملک میں رکھا ہے، آپ کا نام کچھ بھی ہے. میں اکثر اوقات کیوں کر کے کہہ دیتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو لگے کہ آپ کے بارے میں آپ کا نام بوٹا ہے، آپ کا نام بشیر ہے، آپ کا نام حمید ہے، حمیدہ ہے، آپ کا نام کچھ بھی ہے، آپ کی ذات کچھ بھی ہے. یاد رکھیں کہ اگر آپ اس ملک میں ہیں، آپ کشمیر کالونی، اختر کالونی، ناظر آباد، اعظم بستی، ضیاء کالونی، کدھر بھی رہتے ہیں، اگر آپ یہاں پر ہیں تو آپ بن مقصد یہاں پر نہیں ہیں، اب بے مقصد یہاں پر نہیں ہے. خدا آپ کو جہاں رکھتا ہے وہیں پر خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ بابرکت ہو. کیا چاہتا ہے؟ آپ بابرکت، لعنتوں کے نیچے نہ ہو. خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جہاں ہو وہیں پر نور کی مانند چمکے. ہاللیلویا. اس کے لوگ جہاں ہو وہاں پر ان کی زندگی کا ذائقہ نمک کی مانند ہو. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ افزائش کریں، برکت پائیں، برومند ہو، یہاں تک برومند ہو کہ آپ کی طرح کا کوئی اور یہاں پر دکھائی نہ دے. آپ کی طرح کا کوئی اور یہاں پر دکھائی ہی نہ دے. یہ خدا کا منصوبہ ہے، یہ حکومتوں کا منصوبہ نہیں ہے. حکومتوں کے منصوبے وعدوں تک رہ جاتے ہیں، قسموں تک رہ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جو وعدے، جو قسمیں عالم بالا کا خدا کھاتا ہے، وہ ان وعدوں اور قسموں کو ضرور ہی پورا کرتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو جب اس نے یہ کہا کہ جس زمین کو میں تجھے دیتا ہوں وہاں پر تو بابرکت ہوگا، تو تو بابرکت ضرور ہوگا، تو تو بابرکت ضرور ہی ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کہے کہ بھائی دانش تو بابرکت ہوئے گا، تو دانش کہے نہیں نہیں خدا تو مینوں جھوٹ بولنا ہے. اور خدا کلام میں لکھا ہے کہ وہ آدم ذات نہیں کہ جھوٹ بولے یا پھر اپنی بات سے مکر جائے. خدا کہتا ہے اگر وہ برکت دے گا تو وہ ضرور ہی برکت دے گا. اور برکت پشور سے نہیں دے گا، برکت ایسے ہی دے گا کراچی سے. آمین آمین. جہاں اس نے تجھے رکھا ہے وہ وہیں پر ہی تجھے برکت دے گا. جہاں پر خدا نے تجھے بلایا ہے، جہاں پر رکھ دیا ہے، اسی جگہ پر خدا تجھے برکت دے گا. اور خدا کے پاس برکتوں کی کمی نہیں ہے. خدا کے پاس برکتوں کی کمی نہیں. کمی ہے بھائی، کمی ساڈے کول ہو سکتی ہے، ساڈے وچ پرابلم ہو سکتی ہے. اسی نافرمان ہو سکتے ہیں، اسی سرکش ہو سکتے ہیں، اسی پکوڑے ہو سکتے ہیں، نکمے ہو سکتے ہیں، نکارے ہو سکتے ہیں، کار لاچا پا کے تے ستے رہتے ہیں، اسی یہ سارے پیڑے کم ہو سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے پاس برکتوں کی کمی نہیں ہے. انبار لگے ہوئے ہیں. سوچے ذرا، ایک خدا تخت پر بیٹھا ہوا ہے،
اور اس کے ارد گرد آپ کے لیے برکتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. اولاد چاہیے, اولاد کا سٹاک خدا کے پاس پڑا ہوا ہے. اولاد چاہیے, اولاد کا اتنا سٹاک پڑا ہوا ہے کہ تسی بچے چاہتے چاہتے تھک جانا ہے, انہیں دیندے نہیں تھکنا. کہہ سکتے اگر تم بے اولاد ہیں آمین. ڈاکٹر صاحب ہنستے نے انہوں نے بھی چار نے بھائی میرے پانچ نے محنت ہو گیا. سنیے, اگر آپ کہتے ہیں دولت تو دولت کے انبار خدا کے پاس لگے ہوئے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں روحانی نعمتیں, اس کے بھی انبار خدا کے پاس لگے ہوئے ہیں. مسئلہ ہم میں ہو سکتا ہے, مسئلہ خدا میں نہیں ہے. مسئلہ خدا میں نہیں. یہ وہ خدا ہے, سنیں صرف 5 سے 10 منٹ اور لینے لگا. یہ وہ خدا ہے جب دنیا میں